بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ جو اللہ پاک کی ہم پہ نعمت ہوئی ہے، اور جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، اس کائنات کی جو عمر ہے وہ تقریباً 13.7 ارب سال، اور ان سب سالوں میں ہمیں ایک ہی موقع ملا ہے زندگی گزارنے کا، اور نہ یہ موقع اس سے پہلے کبھی ملا تھا، نہ یہ موقع اس کے بعد کبھی ملے گا۔ یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہو جانی ہے، اور بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی عمر کا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل ینگ بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس جیسے یہ زندگی ختم ہوگی، اگلی زندگی میں جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جانے والا بن جائے، اور جو کم از کم کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے جیسے ہم تو دنیا میں درجے ہیں نا، ہمارے تو جو انسان جس کو دنیا میں ہی درجوں کی فکر رہے گی، اسے آخرت میں تو سمجھانا پڑے گا کہ آخرت میں بھی بھائی درجے ہیں، آخرت کی زندگی بھی بہت ہی اس میں درجوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ تم جو یہ دنیا کے درجے کی کوشش کرتے ہو، اصل تو درجے آخرت کے ہیں، اور اگر کسی کو کوشش کرنی چاہیے تو وہ آخرت کے درجوں میں اور آخرت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی صحابہ کی زندگی تھی کہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ آخرت کے لیے زیادہ تھیں۔ اور پھر یہ جو آخرت میں جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے، یہ کس طرح جایا جائے، یہ اصل سوال ہے۔ اور آج کے دور میں جو دین کے نام پہ جتنا بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو ہمارا کام ہے وہ یہ کہ ہمیں اس پہ تحقیق کرنی ہے، اور ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق جو بالکل صحیح دین کا علم ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر جو ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی جو دعوت ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے جو جنت والے لوگ ہیں ان کے بارے میں، قرآن کہتا ہے کہ وہ کمپلیکس فری انسان ہے۔ کمپلیکس فری انسان سے کیا مراد ہے؟ کمپلیکس فری انسان سے مراد یہ ہے کہ جسے دنیا کے معاملات کی ٹینشن اتنی نہ ہو جتنی آخرت کے معاملات کی ہو، اسے دنیا میں اپنے آپ کو بڑھنے کی فکر نہ ہو، وہ دوسروں کو نیچا دکھا کے خود نہ آگے بڑھنے والا ہو، بلکہ سب کو لے کے چلنے والا ہو آگے۔ اور یہی دعوت ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ قرآن پھر جو اس کی ٹرم استعمال کرتا ہے وہ قلب سلیم ہے، یا جو دوسری جگہ نفس مطمئنہ ہے، جو بالکل پرسکون روح ہوتی ہے، جو مطمئن ہوتی ہے، اور یہ کبھی بھی اوور دا نائٹ نہیں ہو جاتا انسان، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑا جو احتساب ہے وہ آدمی کا اپنا احتساب ہے۔ ہر رات سوتے وقت وہ بندہ اپنا احتساب کرتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، اور مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہ ہے جو قلب سلیم اور نفس مطمئنہ جو حاصل ہوتی ہے، وہ اس کے بعد حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور یہ بہت سخت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ جو برائی بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے، پھر یہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ جو دین آپ سمجھے ہیں اس کی دعوت ہے جو لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اس دعوت کو پہنچانے کے ساتھ جو ایک اور کام کرنا ہے، اگر اللہ پاک استطاعت دیں تو وہ مخلوق کی خدمت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اگر صرف دین کے معاملے میں ہی چلتے جا رہے ہیں اور آپ دوسروں کا نہیں سوچ رہے، تو پھر روز محشر آپ کو اونچے درجے حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے یہ دونوں کام ضروری ہیں کہ آپ نے اپنا بھی احتساب کرنا ہے، اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے، اور اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کے معاملات میں بھی ان کی مدد کرنی ہے۔ اصل کیا ہے؟ ان کو بدلنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور ان کو بدلنے لگ جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہی کہا۔ تو ہماری جو دین کی دعوت ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد
بدلے گا اللہ، ہمارا کام پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اور خود خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم آرگنائزیشن بنا لیں یا لوگ اکٹھے کر لیں یا کوئی چیریٹی اکٹھی کرنے کے لیے کوئی ایک چیریٹی فرم بنا لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جس لیول پہ ہیں، انڈیویجول لیول پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ نے کسی نے آپ کا کوئی کام کیا ہے تو اس کو آپ نے مسکرا دیا ہے اور اس کا شکریہ ادا کر دیا، تو یہ بھی خدمت ہے۔ آپ کے بس میں، آپ کی استطاعت میں اگر کوئی کام ہے اور کوئی وہ بندہ وہ کام خود نہیں کر سکتا، آپ نے اس کا کام کروا دیا ہے، تو یہ بھی خدمت ہے۔ اگر آپ نے اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے، تو یہ بھی صرف مخلوق کی خدمت ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اور یہ مل کے جو روز محشر آپ کو جس درجوں میں پہنچائیں گے، بڑے بڑے عبادت گزار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور یہ دوڑ ہے جس میں ہم نے دوڑنا ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے آخرت کی زندگی ہے۔ ابھی بڑے ینگ لوگ، ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے سننے میں آیا، ان کی وفات ہوئی، اور بڑے قریبی لوگ ہیں جو ہمارے، ہم روز دیکھتے ہیں جو اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو سر یہ جو زندگی ہے یہ بالکل ختم ہونے والی ہے، تو ہمیں ہر دن کوشش کرنی ہے، اور آج سے شروع کرنا ہے، اور ہر رات سوتے ہوئے سوچنا ہے کہ کیا میں پاک لوگوں میں کنسیڈر ہوتا ہوں۔ اور اگر آپ پاک لوگوں میں کنسیڈر ہوتے ہیں تو سونا ہے سکون سے۔ اگر آپ کو ایک لمحے بھی دل میں کچھ فیل ہو، تو اسی وقت اللہ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ جنت میں زیادہ تر لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے گناہوں کے بعد توبہ کر لی ہوگی۔ اور یہ جو مشن ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آپ نے نہ دنیا چھوڑنی ہے، نہ اپنے معاملات چھوڑنے، آپ نے سب کچھ کرتے ہوئے اللہ کو ہر وقت، ہر دن میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جب آپ کے ساتھ اللہ ہوگا، جب معاملات سارے آپ کے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کر رہے ہوگے، تو آپ کو دل میں سکون ہوگا، آپ کمپلیکس فری انسان بنیں گے، اور جو قرآن کہتا ہے کہ قلب سلیم اور نفس مطمئنہ، وہ آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اس کی کوشش میں نے اپنے لیے بھی کرنی ہے، اور اس کی دعوت جو ہے وہ میں نے اپنے اہل و عیال اور اپنے دوستوں اور اپنے قریب لوگوں کو بھی دینی ہے، جتنی اللہ ہمیں استطاعت دے، اور اس کے ساتھ ہم نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ اور جو وہ میں نے پوائنٹ آپ کو بتائے کہ خدمت چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرنی ہے، اللہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا جائے گا، اور یہی ہے جو روز محشر انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا پیغام تھا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔